بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ عجیب مخمصے کا شکار ہے۔ عوام میں عجیب بے چینی کا سما ہے اور ہر طرف ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری اور پھر 2 دن ان کی گرفتاری یہاں تک کہ ریمانڈ دے دینے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ان کا طلب کیا جانا اور پھر ان کی رہائی اور پھر اس کے بعد میں ان کا پروٹیکشن لینا اور گھنٹوں احاطہ عدالت میں محصور رہنے کا خود ساختہ محصوری، اور پھر اس کے بعد میں گارنٹیز کے بعد تحفظات کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا اور لاہور پہنچنا، یہ تمام واقعات ایسے رہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں زندگی، کاروباری زندگی، معاشی زندگی، اقتصادی زندگی تقریباً خاموش ہو کے رہ گئی اور اس میں جان نہیں رہی، اور 2-3 روز یہ انتہائی کساد بازاری کے رہے اور قسم قسم کا جو ہے عوامی سطح پہ بھی اور کاروباری سطح پہ بھی کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی۔ اور یہ 2-3 روز جہاں ایک طرف بلوائیوں کے ہنگاموں کی نظر رہے اور اس میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، ایک بار پھر سے وہ تاریخ دہرا دی گئی کہ احتجاج اور اس میں جلاؤ گھیراؤ اور یہاں تک کہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، یہ ایک نئی چیز تھی اور اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں ہم۔ اب حکومتی سطح پر اور عسکری ذرائع کے مطابق جو جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوئے تھے لوگ، ان کی گرفتاری کے لیے بھی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کی نشاندہی کرے گی اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ لاہور میں جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس پر جو ہے وہ حملے کے حوالے سے بھی 72 گھنٹے جو ہیں وہ الٹیمیٹم دے دیا ہے وزیر اعظم نے، اور کہا گیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں ملزمان کی شناخت کی جائے۔ پولیس نے عوامی سطح پر بھی ایک کوشش کی ہے کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جائیں گی کریں گے، ان کی مالی جو ہے ان کو انعام دیا جائے گا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ عوامی اور حکومتی سطح پہ اس عمران خان صاحب کی گرفتاری، جس کے بعد میں انہوں نے پھر بھی، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو پھر بھی ہم ان کو اگلے روز جو ہے پھر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے جو ہے کہا کہ جی اگر انہیں دوبارہ بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو ایک بار پھر اسی طرح کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت کو۔ خیر، یہ تو سیاسی جو ہے وہ حربے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے، لیکن سپریم کورٹ میں بالخصوص چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان کو لے کر بھی خواجہ آصف سمیت مختلف نون لیگ کے رہنماؤں اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اس پر بھی جو ہے وہ گہرے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں انہوں نے تنقید کی ہے۔ لیکن اسی تناظر میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی پی ڈی ایم کے دیگر، جس میں شاہد خاقان عباسی، اختر مینگل وغیرہ بھی نمایاں تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور غالباً یہ بھی ملکی تاریخ میں ایک نیا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ لوگ اب کسی سرکاری ادارے کی طرف نہیں، کسی فوجی ادارے کی طرف نہیں، بلکہ اب بقول فضل الرحمان صاحب کے، مولانا صاحب کے، کہ اب آنے والی پیر کے روز 15 مئی کو انہوں نے کال دے دی ہے کہ پورے پاکستان سے عوام، غیر جانبدار عوام وہ پہنچے اسلام آباد، اور سپریم کورٹ کے سامنے بالمقابل دھرنا دیا جائے گا اور شدید احتجاج کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب اور مختلف سپریم کورٹ سمیت ماتحت عدالتیں، ہائی کورٹس وغیرہ میں
جو کچھ عمران خان کے معاملے میں ہوا ہے، جس طرح کے فیصلے سامنے آئے ہیں، جس طرح سے عمران خان کو ریلیف دیا گیا ہے، ان حوالوں سے ان مخدوش فیصلوں کی روشنی میں مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان کے مطابق جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 60 ارب روپے کا جو مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ والا، اس میں جو ہے وہ ان کو جس طرح سے ریلیف دیا گیا ہے، یہ انصاف کا جنازہ نکالا گیا ہے، اور اس طرح کے اور جس طرح سے عمران خان کو تمام مقدمات میں جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کا ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا، یہاں تک کہ انہوں نے بالخصوص اس بات پر جو ہے وہ تنقید کی کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جس مقدمے کا علم بھی نہیں ہے اس میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے، یعنی ہر طرح سے ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔ تو اس پر جو ہے پی ڈی ایم کی جانب سے منڈے کے روز 15 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں دھرنا دیں گی۔ یقیناً یہ پاکستان کی تاریخی سیاسی تاریخ میں ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ عام طور پر تمام جماعتیں متفق تھیں اور اسی پر بات کی جاتی تھی کہ جناب جو بھی کوئی ایشو ہے اور اس کے لیے جو ہے عدالت جائیں ہم اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور بہت سی چیزیں ایسی نظیر کے طور پہ موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ جناب اگر پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پر قوم کا اتفاق ہے تو وہ سپریم کورٹ یا عدالتیں ہی تھی۔ اکثر جو ہے وہ سیاسی مخالفین وہ یہ ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ جناب ہمیں حکومت سے کوئی امید نہیں ہے مگر ہم عدالتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، مگر گزشتہ کچھ عرصے میں عدالتوں کو جس طرح سے گہنا دیا گیا ہے، عدالتوں سے کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں جو ہدف تنقید بنتے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے، سیاسی رہنماؤں کے۔ اب یہ صورتحال سامنے آ گئی کہ اب پاکستان میں یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فوج کا معیار جو ہے، فوج کا امیج جو ہے اسے گرایا ہے، تو دوسری جانب پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کو جو ہے وہ مطعون کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس پر جو ہے اس کے فیصلوں پر، اور جس طرح سے اس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، انہوں نے مثالیں پیش کر کے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کیا 3 وقت کے 3 بار کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کو کیا اتنی رعایت دی گئی تھی؟ اس کی اہلیہ جو ہے وہ آئی سی یو میں تھی اور وہ اپنی اہلیہ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، کیا اسے رعایت دی گئی کہ وہ اپنی اہلیہ کو جا کے دیکھ سکے؟ بلکہ اس کی اہلیہ کے انتقال کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد جا کے انہیں اطلاع دی گئی۔ اسی طرح سے انہوں نے مریم نواز کا بھی ذکر کیا کہ کیا ان کو کسی طور پہ فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جب کسی اور کو نہیں کیا گیا تو یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، تو یہ آپ نے کہاں سے جو ہے ان کو ہر طرح سے ریلیف دے رہے ہیں؟ تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ یقیناً باعث تشویش ہے۔ پاکستان کے شہری، عام شہری، قانون پسند شہری، امن پسند شہری، وہ پاکستان کی جو ریل گاڑی ہے جو ترقی کے سفر پہ گامزن تھی، اس کو ایک بار پھر اس پٹری پہ جو ہے وہ بہتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ غریب آدمی کا مسئلہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کا کوئی ان کو غم نہیں کھایا جاتا، ان کو صرف اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی 2 وقت کی روٹی کی مار جو ہے وہ سہ رہے ہیں، اور اسی کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں۔ کسی کو یہ جو لوگ، یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ ملک بھر میں جہاں جہاں یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد میں ہنگامے ہوئے تو ان میں کون لوگ ملوث تھے، اور میں اپنی پچھلے ایک ولاگ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس میں کوئی مقامی لوگ کم ہیں۔ پشتون بول کر جو افغانی پاکستان میں جو ہے وہ موجود ہیں، مختلف ذرائع سے، مختلف حوالوں سے، ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اکثر یہ سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ افغانی جو ہیں وہ افغانستان میں کوئی کرائم کرتے ہیں، ایون کہ مرڈر کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ بھاگ کر جو ہے فرار ہو کے پاکستان آ جاتے ہیں، یہاں کے پناہ لے لیتے ہیں۔ کچھ یہاں کرائم کرتے ہیں اور وہ یہاں سے نکل کے بارڈر کراس کر کے افغانستان میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جہاں آپ نے انعامات رکھے ہیں کہ جی ان ہنگامہ آرائی میں، جی ایچ کیو میں جن لوگوں نے گیٹ توڑا، داخل ہو گئے، فوج کے خلاف نعرے بازی کی، فوجی ٹرکوں پر پتھراؤ کیا،
فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ شرمناک صورتحال ہے. یہ کوئی بھارتی فوج کے سپاہی نہیں تھے، یہ پاکستانی فوج کے سپاہی ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. آج یکا یک یہ بہت برے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم وطن پرستی نہیں، شخصیت پرستی کی طرف چلے گئے، اور اسلام میں کسی طور بھی شخصیت پرستی کی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو جناب صورتحال جس طرح کی ہے اس میں اب یعنی لوگوں کی نظر جو ہے وہ منڈے 15 مئی پہ لگ گئی ہیں کہ خدا کرے کہ اس روز کوئی ایسے کام نہ ہوں کہ جس طرح سے کہ پی ٹی آئی اور منہاج القرآن کے آخری دھرنے میں جو اسلام آباد میں دیا گیا تھا، جس طرح سے ریڈیو پاکستان پر اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا، کوئی اس طرح کی صورتحال نہ ہو. اگر اس مظاہرے کو، اس احتجاج کو پی ڈی آئی سے پرامن رکھیں گے، اگر اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی خدا نخواستہ وہاں کوئی پرتشدد کاروائی نہ کی جائے، کیونکہ اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. اس ہنگامہ رائی کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے، لوگ اپنے کاروبار کی جانب جانا شروع ہوئے ہیں، ٹریفک سڑکوں پہ آ گئی ہے، جو لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کو پہنچنا شروع ہو گئے. تو اب اگر یہ منڈے کو کوئی نیا فساد کھڑا کرتے ہیں تو یقین یہ ایک بار پھر پاکستان کا جو حقیقی وارث ہے، ایک غریب آدمی، غریب پاکستانی، وہ پھر ایک بار بے روزگاری اور مہنگائی کے عذاب میں پھر سے پھنس جائے گا. اپنے گھر کا نان نفقہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر وہ میرا آپ کا اور پاک فوج اور جو ہمارے جوان ہمارا تحفظ کرتے ہیں، ہمارے تحفظ کے لیے دن رات اپنے لگے رہتے ہیں اس لگن میں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.